إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة، أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان نصیب ہو جائے، ہجرت نصیب ہو جائے، جہاد نصیب ہو جائے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور شہادت کے تمغے نصیب ہو جائیں تو اس کو موج دنیا بھی کہا جاتا ہے، موج آخرت بھی کہا جاتا ہے۔ رہ گزر کی زندگی کو رہ گزر سمجھنا، عارضی زندگی کو عارضی سمجھنا، باقی زندگی کو باقی سمجھنا، اپنا ایک ہدف بنا کے چلنا، اپنا ایک ٹارگٹ بنا کے چلنا، ہر نظر اور ہر قدم اور ہر سانس ایک خوبصورت نعمتوں کی طرف لے کے چلنا، اور یقیناً ان نعمتوں کے حصول کو اللہ رب العزت کے اعتماد اور بھروسے پہ حاصل کرنے کی کوششیں کرنا، یہ مرد مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہاں ذرا سی غفلت، ذرا سی نیند، ذرا سی بے پرواہی، ذرا سی جہالت آپ کو ایسا ڈبو دے گی کہ نہ دنیا ہاتھ آئے گی نہ آخرت ہاتھ آئے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ مذبذبین بین ذالک، دو راستوں میں بیٹھ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ مسلمان کو اللہ نے یہ تمغہ امتیاز عطا کیا ہے کہ دنیا جیسی کیسی بھی کیوں نہ ہو مگر اس کی آخرت یقینی ہے، اس کو آخرت کی نعمتیں یقیناً نصیب ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں میں پھر دو طبقے ہیں، جن کا اسلام ڈاماڈول ہوتا ہے اور جن کا اسلام خوبصورت درجات کے ساتھ گارنٹی شدہ اسلام ہے۔ جن کا اسلام گارنٹی شدہ ہے وہ صحابہ ہیں، جو ڈاماڈول ہیں وہ میں اور آپ ہیں۔ ہمارا ایمان کبھی بڑھتے 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 اس کا ذکر خدا عرش پہ کر دیتے ہیں، کبھی گرتے 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 اتنا آتا ہے کہ شیطان اس کا تذکرہ کرتے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی مشرق پر، کبھی جنوب پر، کبھی شمال پر، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ یہ گھومتا ہوا پنکھا ہمارا ہے، ہم کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں، مگر جن کے اسلام، ایمان، دنیا، آخرت، جنت، شہادت، جہاد، ہجرت، تقویت، مضبوطی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس گروہ کو، گارنٹی شدہ جنتی گروہ کو صحابیت کہا جاتا ہے۔ پھر اس صحابیت کی بنیاد خلفاء راشدین ہیں، جو پکے اور مضبوط اور جنت کے نہ صرف مستحق بلکہ نبی پاک کی زبان مبارک سے ان کو جنتی کہا جاتا ہے۔ پھر ان خلفاء راشدین کی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے، اور خلافت راشدہ کا آخری جو پلر ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار تھے یا ابو بکر صدیق؟ کہا ہرگز نہیں۔ جب رسول اللہ کا مرض الوفات شروع ہوا
آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہنا کہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر امامت کروائے۔ یا رسول اللہ وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب نبی کہتا ہے تو جرت خدا عطا کر دیتا ہے، بس تم کہہ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں نماز سب سے اونچا رکن تھا، ذمہ داری والا کام تھا، مصلی رسول پہ قدم رکھ دینا کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، لیکن جب نبی نے کہہ دیا ابو بکر صدیق یہاں پہ کھڑے ہو گئے، اس سے بڑی کوئی حجت، اس سے بڑی کوئی دلیل، اس سے بڑا کوئی قاعدہ، اس سے بڑا کوئی قانون نہیں۔ میں ابو بکر صدیق سے انتہائی محبت میں رہا، دنیا و آخرت کے اندر اللہ کے نبی کے بعد میں ابو بکر صدیق کو کائنات کا افضل ترین انسان سمجھتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق آگے، حضرت علی کو دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں ابھی نبی کی مجلس سے اٹھ کے آیا ہوں اور نبی نے مجھے کہا ہے کہ علی وہ ہوگا جو جنت کے دروازوں کی چابیاں بانٹے گا، میں اس لیے تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ حضرت علی اور اونچا ہنسنے لگے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ میں نے نبی سے یہ بھی سنا ہے کہ علی جنت کی چابی اس کو دے گا جو ابو بکر سے پیار کرتا ہو۔ یہ رشتے ہیں تقدس کے، یہ رشتے ہیں ایمان کے۔ چھوٹا سا بچہ کائنات میں جس کی آنکھ سب سے پہلی کھلی، جس نے اپنی آنکھ سے شعور بیداری کے اندر جس ہستی کی زیارت کی کائنات نے، وہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اماں خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، آپ اس سے پہلے بھی نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی تقریباً چھوٹے سے بچے ہیں، دیکھ رہے ہیں اماں خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قریب چلے گئے، اللہ اکبر کی آوازیں سنی، جھکنا دیکھا، رکوع دیکھا، سجدہ دیکھا، ایک دم سے میرے نبی سے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا یہ نماز ہے، عبادت ہے۔ کہا مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کیا کروں؟ میں نے بھی ایسا کرنا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے، تو بھی ایسا کرے گا؟ ایک دم تیار ہو گئے۔ پھر میرے نبی نے کہا جا اپنے والد ابو طالب سے پوچھاؤ کہیں وہ تمہیں منع نہ کر دیں۔ وہ ابو طالب کے پاس گئے کہ میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بچے جاؤ کلمہ پڑھو، اصل چیز تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ابو طالب خود اسلام نہیں لائے، خود ایمان نہیں لائے، نبی پاک کو اس چیز کا دکھ تھا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ آپ نے ابو طالب کی منت بھی کی، سماجت بھی کی، کوشش بھی کی، کان بھی لگائے، قریب بھی ہوئے، سر بھی جھکایا۔ آپ نے کہا چچا تیری محبت کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے اٹھایا، تو نے مجھے جگایا، تو نے مجھے سلایا، تو نے مجھے تجارت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا، تیری جان تن من مجھ پر فدا رہا، آج مجھے اللہ نے یہ دین محمدی عطا کی ہے۔ چچا اس کلمے کو پڑھ لے، اگر تیرے سامنے سردار ہیں، ابو جہل ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو اپنی انعام میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تو چچا میرے کان میں پڑھ دے۔ وَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ضد کر لوں گا اپنے رب کے سامنے اور قیامت کے دن میں آپ کو جنت میں داخل کروا دوں گا۔ آپ پڑھ لو تیجیے، ہدایت کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں۔ حضرت لوط جا رہے ہیں، پیغمبر ہیں، بیوی آپ کی جس کا نام وائلہ ہے وہ کفر پہ مر رہی ہے۔ حضرت نوح دنیا میں ایمان کے سب سے بڑے مبلغ ہیں، اول رسول آپ کو کہا جاتا ہے، مگر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے،
ادھر فرعون جہنم دوز ہو رہا ہے، بیوی آسیہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ جا رہی ہے۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو میرا اللہ چاہے۔ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں ملتی، ہدایت طلب سے ملتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ان نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے جو روزانہ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے۔ سیدھے راستے کی تعریف تمہاری اردو زبان میں نہیں ہے، سیدھے راستے کی تعریف قرآن کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انعام لوگ کپڑے کو سمجھتے ہیں، جوتی کو سمجھتے ہیں، گاڑی کو سمجھتے ہیں، کوٹھی کو سمجھتے ہیں، پیسے کو سمجھتے ہیں، نوبل انعام کو انعام سمجھتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر خدا کا انعام ہوا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ من اللہ علی المؤمنین، نبی کو بھیج کر اللہ نے ایمان پر احسان کیا ہے، اور ابو بکر کو بھیج کر اللہ نے صحابہ پہ احسان کیا ہے۔ جس طرح نبی ابو بکر صدیق کے احسان کو پورا واپس نہیں کر سکے، اس طرح صحابہ بھی ابو بکر صدیق کے احسان کو پورا واپس نہیں کر سکے۔ ہم بھی ابو بکر صدیق کے احسان کو پورا واپس نہیں کر سکے۔ یہ جھلک تھی خدا کی قسم نبی کی ساری زندگی کی، اس جھلک کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اس جھلک کی نقالی کرنے والے خلافت راشدہ کے صحابہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا ہے، اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ دوسرا ترجمہ، اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلا۔ تیسرا ترجمہ، اللہ ہمیں صرف ایمان والوں کے راستے پہ چلا۔ چوتھا ترجمہ، اللہ ہمیں جنتیوں کے راستوں پہ چلا۔ یہ سارے انعام ہیں، انعام ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تمہارے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، سبزی کی دکان شروع کر کے فضل رب کہہ دیتے ہیں لوگ، گوشت کی دکان شروع کر کے فضل رب کہہ دیتے ہیں لوگ، دالوں کا ڈیپو ڈال کے فضل رب کہہ دیتے ہیں لوگ، شادی کرنے کے بعد فضل رب کہہ دیتے ہیں لوگ، دنیا کے معاشرے میں الیکشن لڑتے ہیں، جیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں من فضل ربی، ایک MPA بنتا ہے من فضل ربی، ایک بندہ ٹیچر لگ جاتا ہے من فضل ربی، ایک بندہ دنیا میں MPA MNA بادشاہ وزیر بن جاتا ہے من فضل ربی۔ صحابہ تو بھائی بادشاہت کی تلاش میں نہیں تھے، وزارت کی تلاش میں نہیں تھے، بادشاہت کی تلاش میں نہیں تھے، اپنے آپ کو قاضی بنانے کے چکر میں بھی صحابہ خود نہیں پڑے۔ اللہ کی قسم اس کے باوجود کہتا ہے اللہ انعمت علیہم، ان پر اللہ کا انعام ہے، ان پر اللہ کا انعام ہے کہ یہ صحبت نبوت کے معطر گلدستے ہیں، یہ صحبت نبوت کے جمیل پھول ہیں، یہ صحبت نبوت کے مرکزی کردار ہیں، یہ صحبت نبوت کے بہترین دراز ہیں، ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ ابو طالب ایمان نہیں لا سکے، حضرت علی نے کہا مجھے کہا گیا ہے کہ کلمہ پڑھو، کہا پڑھ لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں ابو طالب انا پہ آ گئے، لوگوں نے کہا کہ تو سردار ہو کر یتیم کے اوپر ایمان لائے گا، دنیا کیا کہے گی؟ انہوں نے کہا انا علی دین عبد المطلب، انا علی دین عبد المطلب۔ لوگ اس کے اوپر بڑا عجیب ایک مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ابو طالب کو مسلمان نہیں کہتے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو حدیث کہہ رہی ہے۔ ابو طالب کے بارے میں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق تھا، رشتہ داریاں بھی تھی، قربت بھی تھی، لذت بھی تھی، بہت پیار تھا، کوئی فائدہ آپ کی نسبت کا، صحبت کا کوئی ملا؟ فرمایا ہاں
وہ قیامت کے دن جس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے صرف پاؤں کا حصہ جہنم میں ہوگا، باقی حصہ باہر ہوگا، مگر پاؤں جب ابلیں گے گرم ہوں گے، اوپر کا دماغ ہنڈیا والا جوش مارے گا، جیسے سری پائے تم پکاتے ہو نا، جوش پڑتے ہیں، گل جاتے ہیں گل جاتے ہیں گل جاتے ہیں، پاؤں جہنم میں، باقی حصہ باہر ہوگا۔ یہ میری نسبت کا فائدہ ہے، یہ میری نسبت کا فائدہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اسلام لاتے ہیں، بچوں میں سب سے پہلا مسلمان اسلام میں حضرت علی ہے، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق ہے، عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان میرے نبی کے دین پہ آنے والی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے پہلی نگاہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی، سب سے پہلے آپ نے حضور انور کا چہرہ دیکھا، پھر وہ آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی بہت بڑی خادمہ رہی، آپ کی خدمت کرتی رہی، بہت پیار دیا، بڑی شفقت دی۔ ابو طالب کی اہلیہ تھی، نبی پاک پہ تن من قربان کرتی رہی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد اسلام پر رہی۔ فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے جانے لگی، میرے نبی سے کہنے لگی، یا رسول اللہ جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر میں آپ اتریں۔ نبی نے کہا خیریت؟ کہا مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں نہیں برداشت کر پاؤں گی قبر کی تنگی۔ میرے نبی نے ان کو اٹھایا، نیچے اتارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، ہلکے ہلکے آنسو تھے۔ آپ نے کہا آج اگر محمد قبر میں نہ اترتے واقعتاً یہ قبر جھنجھوڑ دیتی، پسلیوں میں پسلیاں ڈل جاتی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ، میرے نبی سے انتہائی پیار کا رشتہ، انتہائی خوبصورت رشتہ، انتہائی تعلق کا رشتہ، انتہائی مضبوطی کا رشتہ، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بچوں کے اعتبار سے اہم ترین مقامات پہ ہے، اور آپ کے ایمان کی وجہ نبی پاک کی نماز تھی، اما خدیجہ کی نماز تھی۔ آج حضرت علی کے نام لیوا ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر جھنڈے پہ نظر آتے ہیں، ہر جلسے میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے کڑے ڈالے ہوئے ہیں، بڑی بڑی انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جھنڈیاں ڈالی ہوئی ہیں، علی 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 علی۔ دنیا میں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صحابی ہیں ہی صرف حضرت علی، باقی کسی کا نام تک نہیں لیتے۔ یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا عباس، یہ الفاظ ہیں، اور دنیا کے ارد گرد پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تمہیں کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتے، یہ لوگ تمہیں پیروں کے انداز میں، فقیروں کے انداز میں عجیب سے حلقہ بگوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا عام جو ہے، بازار کی دنیا سمجھتی ہے کہ بس علی ہی علی ہیں۔ علی کیا ہیں بھائی؟ صحابی رسول ہیں۔ علی کیا ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ علی کیا ہیں؟ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ علی کیا ہیں؟ میرے نبی کے چوتھے نمبر پہ خلیفہ راشدہ صحابہ میں سے ہیں۔ علی کون ہے؟ حضرت حسن کے ابا ہیں، حضرت حسین کے ابا ہیں، اما فاطمہ کے میاں ہیں۔ ان کو جنت کی بشارت میرے نبی نے سنائی۔ حضرت علی کے نام پر، ذات پر، دفاع پر ہمارا تن من قربان ہو جائے، مگر حضرت علی نے کہا خدا کی قسم مجھے ابو بکر صدیق کی خلافت پہ کوئی اختلاف نہیں، میں نے ابو بکر صدیق سے وہی پیار کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت سامنے آ گئی، میں نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر حضرت عثمان کی خلافت سامنے آ گئی، میں نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا، میں نے اس کردار کو نبھایا، مگر اللہ کی قسم یہ تینوں صحابہ میری جان ہیں، میری زندگی ہیں۔ حضرت علی اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے
جس پر میرے نبی نے خطبہ دیا، اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جس پر ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جس پر حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا، اس سیڑھی پہ بیٹھے جو اس سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا یہی ترتیب ہے جو ادب کا تقاضا کرتی ہے۔ میں اگر اس وقت خلافت کے رتبے پہ ہوں، میں آج اونچی سیڑھی پہ نہیں بیٹھتا، اگلی پہ نہیں بیٹھتا، اگلی پہ نہیں بیٹھتا۔ یہ جن کا حق تھا وہ یہاں پہ بیٹھ گئے اور وہ مجھ سے بہت اعلیٰ تھے، میں اس سیڑھی پہ بیٹھوں گا جو ان سب سے نیچے ہے، اور پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ یہ سب صحابہ حضرت علی کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہو یا حضرت عمر ہو یا حضرت عثمان ہو۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کو محصور کیا گیا تھا تو حضرت علی نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ، آج تمہارے چچے کو تمہاری ضرورت ہے، خبردار عثمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم چپ کھڑے رہو۔ جب ان کی شہادت آئی، وہ بچے جن کو میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی کھینچا نہیں، پیار دیتے تھے، چوستے تھے حسن کو حسین کو میرے نبی، سونگتے تھے حسن کو حسین کو میرے نبی، گود میں اٹھاتے تھے حسن کو حسین کو میرے نبی، قبر پہ چڑھاتے تھے حسن حسین کو میرے نبی، دل سے لگاتے تھے حسن حسین کو میرے نبی، بستر میں لٹا لیتے تھے حسن حسین کو میرے نبی، پیٹ پر سلا دیتے تھے حسن حسین کو میرے نبی۔ جب رونا بے قابو ہو جاتا تو میرے نبی کہتے فاطمہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم ان کو چھوڑ کے کام کرو، میں جانوں، میرے بچے جانیں، ابھی دیکھنا میں 1 منٹ میں ان کو خاموش کر دیتا ہوں۔ میرے نبی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ فیڈر کی طرح اس کو چوستے۔ صحابہ میں تو لعاب دہن نبی پاک نے خود ڈالا ہے نا، یہ بچے وہ تھے جو چوس رہے تھے میرے نبی کی زبان کو، جب روتے تو نبی پاک فیڈر کی جگہ زبان دے دیتے، وہ ان کو چوستے چوستے چوستے۔ لوگ پوچھتے ہیں نبی پاک ان بچوں کو کیوں کہتے تھے کہ یہ دنیا و آخرت میں جنت کی خوشبو ہے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ان میں رسول اللہ کا لعاب مبارک اندر گیا، اور نبی پاک علیہ السلام تو مجسمہ خوشبو تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا کہ نبی پاک اس راستے پہ آگے گئے، ہم آپ کے پیچھے جاتے 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 جاتے، ایک خوشبو ہوتی تھی، جب وہ وہاں ختم ہو جاتی ہم کہتے کہ یہاں سے آگے رسول اللہ نہیں گئے، ورنہ خوشبو اور آگے بڑھتی، ہمیں پتہ چلتا کہ نبی پاک واقعتاً اسی جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ خوشبو ابھی تک اسی جگہ پہ ہے۔ خوشبو رسول، یہ جو عطر ہے، موتیا ہے، گلاب ہے، سلطان ہے، مختلف خوشبوئیں، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ کا پسینہ مبارک دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ ہے۔ ام سلیم آپ کی رضائی خالہ کہتی ہیں میرا سب سے بڑا خوشبو کا بزنس تھا اور میں کروڑوں درہم کماتی تھی، ساری دنیا میری خوشبوئیں لے جاتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی اماں جی بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہتی یہ کمال میرا نہیں ہے۔ ایک دن میرے حبیب دن کو دھوپ میں آ کے کہنے لگے ام سلیم آج میں نے قیلولہ کرنا ہے، دوپہر کا آرام کرنا ہے۔ میں نے بستر بچھا دیا، میرے حبیب آرام کرنے لگے، موتیوں کی طرح پسینہ آیا ہوا تھا، نیچے گرنے لگا۔ میں اندر گئی، میں نے ایک شیشی نکال کر لائی، اللہ کے نبی کا پسینہ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد شیشی میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد خوشبو کا کام شروع کیا۔ دنیا کی خوشبو بناتی تھی، نبی پاک کے پسینے کا قطرہ اس شیشی میں ڈال دیتی تھی، وہ ساری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی، شہرت پا گئی، ہر طرف سے آرڈر آتے تھے اگر ہم خوشبو لیں گے ام سلیم کے ہاتھوں سے لیں گے۔ عورتوں کے لیے خوشبو جائز نہیں ہے، عورتوں کی خوشبو کلر ہے، مرد کی خوشبو ہے۔ عورت اچھا لباس پہنے، کلر والا لباس پہنے، پھول بوٹے والا لباس پہن لے، لیس لگے ہوئے ڈیزائن پہن لے،
جس سے اس کا پورا سطر جھک جائے چھپ جائے. عورت جتنا خوبصورت لباس پہنے مگر اس کے اوپر فقیرانہ چادر پہننا شریعت ہے. فقیرانہ چادر پہنو. تمہیں یہ نہ پتا چلے کہ میرے گھر کی دہلیز سے میری اماں آئی ہیں یا میری بیوی آئی ہے یا میری بیٹی آئی ہے. اس کو پردہ کہتے ہیں. اگر تم یہاں کھڑے ہو بینک سٹاف سے تمہاری اہلیہ آ گئی, تم نے دور سے پہچان لیا یہ میری بیوی آ گئی, تو یہ کس بات کا پردہ ہے؟ بیٹی کو پہچان لیا یہ میری بیٹی آ گئی, یہ کس بات کا پردہ ہے؟ ماں کو پہچان لیا یہ میری ماں آ گئی, یہ کس بات کا پردہ ہے؟ پردہ وہ ہے اندر سے ہیرے ہوں باہر سے فقیرانہ انداز ہو. باہر تمہاری بیوی کے پردے کے اوپر کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرے, کہے یہ سادی ملنگ ہے, پتہ نہیں بوڑھی ہے کون ہے. اندر سے چمک بھی ہو, دمک بھی ہو, لباس بھی ہو, عمدہ بھی ہو, سب کچھ ہو. جس وقت وہ چادر اتارے سامنے اس کا حامد ہو. یہ سب کچھ حامد کو دکھانے کے لیے بیوی کے لیے کرنا جائز. ام سلیم خوشبو بیچتی تھی, تو میں نے کہا کہ حسن سے حسین سے آپ نے کیوں کہا ریحانتا من الدنیا والآخرہ؟ یہ دنیا میں بھی جنت کی خوشبو ہے, آخرت میں بھی جنت کی خوشبو ہے. آپ نے اس لیے کہا کہ آپ کی زبان مبارک چوستے تھے, لعاب مبارک چوستے تھے, تھوک مبارک اندر جاتا تھا, ان کے پسینے میں خوشبو آتی تھی, جسم میں خوشبو آتی تھی, چمک آتی تھی, دمک آتی تھی. یہ نظام تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. جب حسن کا حال یہ ہے, حسین کا حال یہ ہے, تو ان کے ابا کی حالت کیا ہوگی؟ جب حسن کی صفت یہ ہے, حسین کی صفت یہ ہے, جس پیٹ میں وہ پل کر باہر آئے اس فاطمہ کی حیثیت اور ان کا درجہ کیا ہوگا؟ جب حسن کی کیفیت ایسی ہے, حسین کی کیفیت ایسی ہے, تو ان کے باقی گھرانے کی حیثیت کتنے اونچے مقام پر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی عظیم المرتبت, عظیم المقام, پوری دنیا میں قلعہ خیبر کا فاتح. آج خیبر میں جاؤ, قلعہ نائم جو حضرت علی نے فتح کیا, صحابہ زور لگا رہے, نہیں ہو رہا, پھر لگ رہا ہے, نہیں ہو رہا. فاتح خیبر آپ کو کہا جاتا ہے. ایٹم بم لے کر نہیں گئے تھے, لاکھوں کی فوج نہیں تھی, صحابہ تھے. ان صحابہ میں ایمان تھا, ان صحابہ میں ہجرت تھی, ان صحابہ میں جہاد تھا, ان صحابہ میں نبی کی صحبت تھی, قوت بھی تھی, شجاعت بھی تھی, بہادری بھی تھی. ہر بندہ آج بات کو ثابت کر رہا ہے کہ بہادر تھے تو حضرت علی تھے, وہ بھی اپنے مقام پہ بہادر ہے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے مقام پہ بہادر ہے. جس غار کو ابو بکر نے صاف کیا ہے, آج تک کوئی مائی کا لال اس کو اس طرح صاف نہیں کر سکتا, اور کوئی مائی کا لال اس غار میں نہیں جا سکتا. کوئی مائی کا لال اتنا آج تک متقی اور تقوی والا بھی کیوں نہ ہو, وہ اگر جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کے دامن پہ جاتا ہے کہ یہاں ابو بکر گئے تھے, ہمارے آقا گئے تھے, لیکن کائنات میں اپنی زندگی میں پہلی بار اندر داخل ہو کر اس غار کے ہر کونے کو صحیح کر کے کر واپس آنا, یہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ہے اور آپ کا کام. شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہادری نہیں ہے میں باہر نکلوں, 4 بندوں کو مکے ماروں, نیچے گرا دوں, آگے چلو 2 بندوں کو قتل کر دوں, آگے چلوں تو میری دہشت سے سارے لوگ بھاگ جائیں, آگے چلوں تو لوگ مجھے کہیں یہ بڑا گنڈا آ گیا ہے, بڑا بدماش آ گیا ہے, بڑا چودھری آ گیا ہے, یہ قتل بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی ڈالتا ہے. صحابہ نعوذ باللہ ایسے بہادر نہیں تھے. بہادری کا مقصد, بہادری کا ترجمہ, جس نے دین میں سب سے بڑا کام کیا ہو اس کو بڑا بہادر کہتے ہیں, جس نے اس سے کم کیا ہو اس کو کم بہادر کہتے ہیں, جس نے اس سے بھی کم کیا ہو اس کو کم بہادر کہتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون یقتلون, جہاد کرتے ہیں, پہلے مارتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں صوفی بن کے آگے چلا جاؤں, یار مجھے شہادت چاہیے,
مولوی صاحب کیا چاہیے؟ شہادت۔ بھائی کیوں چاہیے؟ میں نے سنا ہے حدیث میں کہ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اچھا بھائی کیسے چاہیے؟ میں کھڑا ہوتا ہوں، تم یار مجھے گولی مار دو، میں شہید ہو جاؤں، یہ شہید ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ شہید نہیں ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون 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 یقتلون، پہلے قتل کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے فتح کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے تحفظ کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے کام کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے نماز زندہ کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے اذان دیتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے کربلا کے میدان پر نماز کا سجدہ کرتے ہیں پھر شہید ہوتے ہیں، پہلے احد کے میدان پہ اپنی تلوار سے دنیا کو گراتے ہیں پھر حمزہ کی صورت میں شہید ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے نام پر اپنی تلواریں چلاتے ہیں پھر جا کے شہید ہوتے ہیں۔ کام کر کے شہید ہونا، یہ بہادری، یہ ہے بہادری۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام میں جو کام کیا ہے وہ میرے نبی کے دور نبوت کے بعد سب سے بڑا کام آپ نے سنبھالا ہے، سب سے بڑے فتنوں کا سد باب آپ نے کیا ہے، مشکل حالات کو قابو میں لانے والے آپ تھے، آپ نے بڑے بڑے فتنوں کا سد باب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کیا ہے، اس لیے حضور پاک سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ بہادری کا تمغہ ملتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاد کا دروازہ کہے گا ابو بکر آؤ ادھر سے، ہجرت کا دروازہ کہے گا ابو بکر آؤ ادھر سے جنت میں جاؤ، نماز کا دروازہ کہے گا آؤ ابو بکر ادھر سے جنت میں جاؤ، اور اس کے بعد روزے کا دروازہ کہے گا آؤ ابو بکر ادھر سے جنت میں جاؤ، حج کا دروازہ کہے گا آؤ ابو بکر ادھر سے جنت میں جاؤ، زکوٰۃ کا دروازہ کہے گا آؤ ابو بکر ادھر سے جنت میں جاؤ، شہادت کا دروازہ کہے گا آؤ ابو بکر ادھر سے جنت میں جاؤ۔ سب صحابی ایک ایک دروازے سے جنت میں جائیں گے، ابو بکر صدیق 8 دروازوں سے جنت میں جائیں گے، تو ابو بکر صدیق پہلے مقام پر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مقام پر ہیں۔ خیبر کے قلعے کی رات میرے نبی نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علی سے وہ محبت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور جو بغض کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ علی سے وہ دور ہے جو رب سے دور ہے، علی کے وہ قریب ہے جو رب کے قریب ہے۔ خبردار علی اور اس کے گھرانے کو کبھی کچھ نہ کہنا، یہ اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا، حضرت علی نے چاہا کہ میں پیغام نکاح بھیجوں، میرے نبی نے فرمایا علی یاد رکھنا اگر تو پیغام نکاح دے رہا ہے تو فاطمہ اور ابو جہل کی بیٹی، دشمن کی اور نبی کی بیٹی کبھی 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 اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ نبی نے آرڈر نہیں دیا، نبی نے روکا نہیں، لیکن نبی نے بتا دیا کہ میری بیٹی طاہرہ ہے، اس کی بیٹی نجس ہے، میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی دشمن کی بیٹی ہے، میری بیٹی پہ فرشتے سلام کرتے ہیں، اس کے گھرانے پہ شیطان بھی لعنت کرتے ہیں، میری بیٹی قرآن کی نسبت رکھتی ہے، اس کی بیٹی شیطان کی نسبت رکھتی ہے، میری بیٹی جنت کی جوان عورتوں کی سرداری کا تمغہ لے کے بیٹھی ہے، اس کی بیٹی جہنم کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھی ہے۔ واللہ اللہ کی قسم میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رک گئے، پیغام نکاح نہیں دیا، لیکن نبی پاک کی بات کو تسلیم کر لیا۔ خیبر کی صبح ہو گئی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضرت علی کو آنکھ میں درد ہے، نبی پاک نے بلایا، تھوک مبارک لگایا، اللہ نے صحت عطا فرمائی، جرت عطا فرمائی، بہادری عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر سائڈ پہ کر کے اکھاڑ دیا،
صحابہ اندر داخل ہو گئے، قلعہ نائم فتح ہو گیا، نبی پاک مسکرا پڑے، سینے سے آ کر آپ کو لگا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فاتح خیبر کا لقب آپ کو دیا ہے، بہترین تلواریں آپ کو دی ہیں، بہترین زرہیں آپ کو دی ہیں، پیاری سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دی ہے۔ سادگی والے گھرانے کو آپ نے پسند کیا ہے، مسجد والے داماد کو آپ نے پسند کیا ہے، نمازی داماد کو آپ نے پسند کیا ہے، ہر اعتبار سے دنیا کو بتایا ہے اگر تمہیں علماء کے رشتے آ جائیں، قاریوں کے رشتے آ جائیں، حافظ کے رشتے آ جائیں، مولویوں کے رشتے آ جائیں، متقیوں کے رشتے آ جائیں، تو یاد رکھنا اپنی بیٹی پہ کبھی انا پسندی نہ کرنا، یہ نہ کہنا میری بیٹی کا سٹیٹس اونچا ہے، میری بیٹی کا درجہ اونچا ہے، میری بیٹی کا نام اونچا ہے، میری بیٹی کون سی نیچے تھی، کتنی مجھے پیاری تھی، کتنی مجھے محبت تھی، اس کے بچے مجھے کتنے پیارے تھے، اس کا بچہ مجھے کتنا پیارا تھا، یہ تو میرا سکون تھے، یہ تو میری راحت تھے، یہ تو میرا عشق و محبت تھے۔ اللہ کی قسم جب علی کی بارات آئی تو وہی کھڑے تھے جو ابو بکر صدیق تھے اور عمر تھے اور عثمان تھے، شاپنگ کرنے والے، پیسہ لگانے والے، حضرت علی کے کندھوں پہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے والے، سینٹر میں اپنے یار کو سجا کے لانے والے، نبی کی حجرہ مبارکہ میں داخل ہونے والے، دو زانو ہو کے بیٹھنے والے، ادھر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہے کو سجا کے جو لایا گیا ہے، یہ وہ گروپ ہے جو جنتی بھی ہے، جنتیوں کا امیر بھی ہے۔ نبی پاک کی صحابیت، آپ کی صحبت ان کو نصیب ہے، یہ بالکل آپس میں لنگوٹیے یار ہیں، تن من کے یار ہیں، جان مال کے یار ہیں، خاندان کے بھی یار ہیں، ایمان کے بھی یار ہیں، اسلام کے بھی یار ہیں، جہاد کے بھی یار ہیں، ہجرت کے بھی یار ہیں، سب کی سب چیزیں ان میں متفقہ بانٹی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حضرت عمر حضرت علی کی بیٹی سے اپنی نسبتیں قائم کرتے ہیں اور آپ ان کو جدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی رسول اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ ان کو جدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی سیدہ حفصہ میرے نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ ان کو جدا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کو میرے نبی دو پیاری لاڈلی بیٹیاں دیتے ہیں، اور ایک روایت میں آپ نے کہا 200 بھی بیٹیاں اللہ محمد کو دیتے، محمد ساری عثمان کو دیتا۔ یاد رکھنا یہ رشتے ہیں، ان کو رشتہ دار ماننا، صحابہ ماننا، ایک نمبر سے لے کے 4 نمبر تک کی ترتیب کو بیان کر دینا، یہ بھی جنت ہے، اس ترتیب کو الٹ دینا یہ جہنم۔ قلعہ خیبر فتح ہو گیا، اللہ آپ سب کو لے کے جائے خیبر کے مقام پہ جانا، وہاں دیکھنا حضرت علی نے مصلی کہاں بچھایا تھا، وہاں دیکھنا دروازہ اکھیڑنے سے پہلے 2 نفل آپ نے کہاں پڑھے تھے، وہاں پہ دیکھنا جس وقت فتح ہو گیا حضرت علی نے شکرانے کے نفل کہاں پڑھے تھے، وہاں پہ دیکھنا جب حضرت علی نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ نماز اتنی مزے کی چیز ہے، آپ دعا کریں کہ میں جنت کے اندر بھی نماز پڑھ لوں اور جنت میں بھی اللہ مجھے نماز کی اجازت دے دے، میں اس نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شخصیت کا نام حضرت علی۔ صحابہ بڑے حیران تھے، علی آج فاتح خیبر بن گیا۔ پھر ایک دن کہا علی ایک دفعہ اور چیک کرو، یہ دروازہ اٹھا پاؤ گے؟ آپ نے ہاتھ لگایا، اس کو ہلا تک نہیں سکے، اور کہا کہ اس سے پہلے حکم رب اور حکم رسول تھا تو طاقت بھی تھی، اب مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے، علی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ رب نہ کروائے، اور نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کا رب نہ کروائے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی سے اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں جو کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا،
اور صحابی سے اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں جو صحابی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابی کوئی کام عمدہ کرے اس کو کرامت کہتے ہیں، نبی جب کوئی کام کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزوں کا مصداق نبوت ہے، کرامت کی مصداق صحابیت ہے۔ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے۔ آج کرامت خیبر والوں کی کوئی نہیں دیکھتا، خندق والوں کی کوئی نہیں دیکھتا، احد والوں کی کوئی نہیں دیکھتا، طائف والوں کی کوئی نہیں دیکھتا، ہجرت والوں کی کوئی نہیں دیکھتا۔ آج پوچھے کرامت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں فلاں پیر صاحب تھے وہ آگ پہ چلتے رہے تو یہ کرامت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فلاں پیر صاحب آگ پہ چل رہے تھے، ان کو آگ نے نہیں چھوا، یہ کرامت ہو گئی، کرامت ہو گئی۔ خدا کے بندو تمہیں کیا پتا آگ چھوتی ہے کہ نہیں چھوتی؟ اس نے کون سا کیمیکل لگایا ہے؟ کون سی جگہ وہ ناچ رہا ہے؟ موت کے کنووں پہ ناچنے والوں کو تم کہتے ہو یہ کرامت والے ہیں، موٹر سائیکل وہاں پہ چلانے والوں کو تم کہتے ہو یہ کرامت والے ہیں، آگ پر ناچنے والوں کو تم کہتے ہو یہ کرامت والے ہیں۔ 6 سال تک وہ چرپائی سے نیچے نہیں اترا، یہ کرامت والا ہے۔ 40 سال وہ بندہ چرپائیوں پہ لیٹا رہا، یہ کرامت والا ہے۔ پوری زندگی وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، یہ کرامت والا ہے۔ اس نے پیشاب کہاں کیا، پخانہ کہاں کیا، تہجد کہاں پڑھی، وضو کہاں کیا، جہاد کہاں کیا، ہجرت کہاں کی؟ جہاد کے میدان کو سجایا ہے تو صحابہ نے، ہجرت کے میدان کو سجایا ہے تو صحابہ نے، نماز کو سجایا ہے تو صحابہ نے۔ تیروں کی برسات میں اگر نماز پڑھی ہے حضرت حسین نے پڑھی ہے۔ دشمن کے سامنے موت سے پہلے اگر 2 رکعت نماز کی سنت کوئی جاری کر گیا ہے وہ صحابی حضرت خبیب کی صورت میں ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر اللہ کے ان تیروں کے سامنے اپنے جہاد کو پیش کر کے شہادت پا کر گیا ہے تو حضرت جلیبیب ہے، نبی پاک علیہ السلام کا میدان قربانی ہے، اس میں بڑے چڑے صحابہ ہیں۔ نبی پاک کا میدان زکوٰۃ ہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف 1 نمبر پر ہے۔ نبی پاک کا ایک نصاب میدان حج ہے، اس میں لاکھ صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی پاک کا ایک میدان ہجرت کا میدان ہے، اس میں ابو بکر اور دیگر صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نبی پاک کی ازدواجی زندگی وہاں پر بھی صحابیات موجود ہیں، نبی پاک کی اولادیں وہاں پر بھی دین موجود ہے۔ کرامت دین کے بغیر کبھی نہیں ہوتی، نماز کے بغیر کبھی نہیں ہوتی، داڑھی کے بغیر کبھی نہیں ہوتی۔ جس کے پہنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں وہ کبھی ولی نہیں ہوتا، یہ بات پلے باندھ لینا۔ جس کے ٹخنے پہنچے زمین پر رگڑے جا رہے ہوں، چودھری بناؤ، استری کی پریس مشین کے ساتھ اپنی لکیریں بناتا ہو، ذرا سی لکیریں ٹوٹ جاتی ہوں، ایسے پیر بھی دنیا میں ہیں جن کے استقبال ہوتے ہیں، جن پہ پھول ڈلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے عاشق، جہاد کے عاشق، قرآن کے عاشق، مسجد کے عاشق، ایمان کے عاشق، ہر چیز کے عاشق۔ ایک یہودی آ کے کہنے لگا سنا ہے بڑے عالم ہو، کہا حکم کرو کیا مسئلہ ہے؟ میں عالم نہیں ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ اگر سارے دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ کھڑے کھڑے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ نے کہا جدھر سے اسرائیل آئے گا ادھر سے اللہ روٹی بھی بھیج دے گا۔ چپ ہو گیا۔ پھر آپ تھوڑے آگے بڑھے، آپ سے کہنے لگا یہ تو بتائیں کون سے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آپ نے کہا بھائی جن کے کان اندر چھپے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے ظاہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھے، نماز میں کھڑے ہو گئے، رب کا شکر ادا کیا۔ یہ ایسے سوال کر رہا تھا کہ علی سوچتے جائیں گے نماز بیٹھ جائے گی۔ ایک مرتبہ مقدمہ آ گیا، 2 عورتیں تھیں، دونوں سوکنے تھی، دونوں کے ہاں ڈیلیوری ہوئی، حمل ہوا، ایک کی بیٹی ہو گئی، ایک کا بیٹا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں شیطان آیا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بیٹی میری نہیں، میرا تو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری بیچاری جس کا بچہ تھا وہ چیخے اور پیٹے
وہ کہے جی بیٹا میرا ہے، وہ کہے جی بیٹا میرا ہے، بیٹی کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ فیصلہ حضرت عمر کے دربار میں گیا، آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر کے دے دیتے ہیں، آدھا آدھا لے لو، آدھا آدھا کاٹ کے لے لو۔ خیر اس کے بعد حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ آپ بہت بڑے قاضی بھی تھے، آپ نے کہا بیٹھ جائیں، دونوں کو بلا لیں، دونوں کے پستان کا دودھ نکالیں اور ایک برتن میں یہاں سامنے لا کے رکھ دیں، میں فیصلہ کرتا ہوں بچہ کس عورت کا ہے، بچی کس عورت کی ہے۔ جب دودھ نکالا گیا، سامنے لایا گیا، حضرت علی نے ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا جس کا دودھ یہ ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ ہے، کہا یہ بچے کی ماں ہے۔ دوسرا دودھ تھا، آپ نے کہا یہ کس کا ہے؟ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، آپ نے کہا یہ بیٹی کی ماں ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہا جی ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، آپ نے فرمایا تھا جس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا نا اس کا دودھ گاڑھا ہوگا، جس کے ہاں بیٹی ہوگی اس کا دودھ پتلا ہوگا۔ یہ میرے نبی کا نظام تھا۔ نبی طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اس ترتیب پر حضرت علی کا فیصلہ۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ آتا شاید عمر سے کوئی فیصلہ اونچ نیچ والا ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا، مگر حضرت علی نے آج آپ کے سامنے یہ فیصلہ کی کہ پتلا دودھ کس کا ہے، گاڑھا دودھ کس کا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کے دامن میں بیٹھنے والا آج نمازی ہونا چاہیے، قرآن کا قاری ہونا چاہیے۔ مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، تو رب کس لیے ہے؟ رب کس لیے ہے؟ مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ کوئی کشتی پار نہیں لگا سکتا، کوئی اپنا کارنامہ نہیں دے سکتا، کوئی اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا، کوئی نبی ہو کوئی رسول ہو وہ بھی اپنی طاقت میں اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اپنے کنٹرول میں اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی اپنے جذبات میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ گستاخ ہے جی، علی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا علی کو کیا ماننا ہے؟ نمبر 1 صحابی ہیں، نمبر 2 چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، نمبر 3 حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بعد کائنات میں سب سے بڑا درجہ صحابہ میں حضرت علی کا ہے۔ حسن کے ابا ہیں، حسین کے ابا ہیں، ابو بکر کے مقتدی ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ کے داماد ہیں، بہترین مجاہد ہیں، بہترین شہادت والے ہیں۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس سے پہلے بھی آپ گلیوں میں کہہ رہے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ لوگ جو آج حضرت علی کے نام پہ نمازیں چھوڑ بیٹھے، قرآن چھوڑ بیٹھے، اور سر کو ایسے باندھا ہوتا ہے جیسے ان کی نزع کی حالت ہوتی ہے، اور تکلیف میں رومال باندھے ہوئے ہیں، جھنڈیاں باندھی ہوئی ہیں، کڑے باندھے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں سجائی ہوئی ہیں، تسبیحیں ڈالی ہوئی ہیں، گندے مندے بنے ہوئے ہیں، گندے مندے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کا آخری وقت جب آیا تھا الصلاۃ خیر من النوم، دروازے کھٹکتے جا رہے تھے، نماز نیند سے بہتر، نماز نیند سے بہتر، نماز نیند سے بہتر۔ اور اس وقت اس بدبخت نے جو خنجر مارا تھا، آپ کا خون جب گرا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن میں بیمار تھا تو رسول اللہ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ شاید کہ یہ میرا آخری وقت ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بچ جاؤں۔ میرے نبی نے کہا علی ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس ٹائم دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون آلودہ ہوگی، اور آج میری داڑھی خون آلودہ ہو گئی اور میں سمجھ گیا
کہ میرے بچوں کی شہادت کربلا بھی نبی پاک کو فرشتوں نے بتا دی تھی، اور میری شہادت اور میری داڑھی کا خون سے تر ہو جانا بھی نبی پاک کو بتا دیا گیا تھا۔ آج میری داڑھی تر ہو گئی، خون نکل رہا ہے، فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے بیٹے حسن حسین سے فرمانے لگے، بیٹا زندگی وہی ہے جس میں کام کر کے دنیا سے جاؤ، ایسے مت جاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی دنیا و آخرت بہترین مرکزی کردار کا حامل صحابی ہے۔ تو آج لوگ جو ہے نا صحابہ کے نام سے بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مدد 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 کس سے مانگنی؟ صرف اللہ سے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ یہ مدد کا لفظ کسی کے ساتھ اور نہیں جڑے گا، اگر جوڑو گے تو شرک ہے، صحابی سے جوڑو گے تو شرک ہے، نبی سے جوڑو گے تو شرک ہے، ولی سے جوڑو گے تو شرک ہے، کسی اللہ والے سے جوڑو گے تو شرک ہے، کسی پیر فقیر سے جوڑو گے تو شرک ہے، شرک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، تلبیہ اللہ نے نبیوں سے بھی پڑھایا ہے۔ کس سے پڑھایا ہے؟ نبیوں سے، رسولوں سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، یہ یوسف سے، ہر ایک سے تلبیہ پڑھائے گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری دنیا کو بتایا ہے مدد بھی اللہ سے، حاجت بھی اللہ سے، مشکل کشائی بھی اللہ سے حل کروانی ہے۔ ہم کسی صحابی کو خدا نہ بنائیں، نبی کو خدا نہ بنائیں، رسول کو خدا نہ بنائیں۔ اللہ ہمیں حضرت علی کی صفات، ایمان اور عشق نماز جو آپ کی زندگی کا مرکزی اور شہرت کی حیثیت رکھتا تھا، اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔